السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی۔ آج ہے فیبرری کی 12 تاریخ اور سال ہے 2023۔ بہت اہم ایشو آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان فلور ملز ایسوسیشن کی پنجاب شاخ نے کل یعنی پیر 13 فروری سے سرکاری گندم کا کوٹا اٹھانے سے انکار کیا ہے، اور منگل سے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں لاہور سمیت آٹے کی، سستے آٹے کی جو گرین تھیلے میں آپ کو ملتا ہے سپلائی بند کر دی جائے گی اور بحران پیدا کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئے وزیر سیکرٹری خوراک پنجاب ہیں زمان وٹو، وہ فلور ملوں پہ چھاپے مار رہے ہیں اور سرکاری گندم جو 2300 روپے فی من کے ریٹ پہ سستی ان کو ایشو کی جا رہی ہے، سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے عوام کو، وہ اس کی چیکنگ کرتے ہیں، کیونکہ 4600 روپے اکبری منڈی میں آج جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 2300 روپے کا فرق ہے، ڈبل کا فرق ہے۔ اور اس میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اور محکمہ خوراک کی جانب سے کہ بہت ساری ملیں ایسی ہیں جو سستی گندم اٹھا کے اس کا آٹا بنا کر عوام کو سستا فروخت کرنے کی بجائے اس گندم کو اور اس کے آٹے کو دیگر صوبوں میں سندھ اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ سمگل کر رہی ہیں، اور بلکہ وہ گندم کا آٹا بنانے کی بجائے براہ راست گندم جو ہے وہ 4600 روپے میں فروخت کر رہی ہیں۔ تو اس سے عوام کو آٹے کی قلت کا بھی سامنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ، یعنی اگر چکی کا آٹا دیکھیں تو 160 روپے کلو لاہور میں بکتا رہا ہے، اب اس کی قیمت 140 پہ ہے، تو مہنگا آٹا لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فلور ملیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو چھاپے مار رہے ہیں زمان وٹو وہ غلط ہیں۔ فلور ملوں کے لیے زمان وٹو ایک ہٹلر کی طرح کا خوفناک کردار بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس بیوروکریٹ کے بارے میں جو ان کے کولیگ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی ایماندار شخص ہیں، اور اپنے جس محکمے میں جاتے ہیں یہ ان جگہوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جن کو ماضی میں جن کی طرف جانا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے، یا اس کے اتنا خوف ہوتا ہے کہ اس طرف کوئی افسر یا اس کا کوئی محکمے کا اہلکار نہیں جاتا۔ تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زمان وٹو نے یہ پچھلے ہفتے جب بطور سیکرٹری فوڈ پنجاب جو چارج سنبھالا، تو انہوں نے اپنے محکمے کے لوگوں سے پوچھا کہ جو اہم ترین اور سب سے مشکل ترین کام ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے، تو ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ سب سے اہم اور سخت ترین کام یہ ہے کہ نو گو ایریاز ہیں۔ پنجاب میں کچھ فلور ملیں ہیں جن کے اندر ہم نہیں جا سکتے، تو زمان وٹو نے کہا کہ مجھے ان ملوں کے نام بتائیں، میں خود جاؤں گا اور ان ملوں کو چیک کریں گے کہ وہاں پہ جو سرکاری گندم کا کوٹا دیا گیا ہے اس کا کیا بنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پھر وہ کن نو گو ایریاز میں گئے، کن نو گو ایریاز کو انہوں نے ختم کیا، اور جس کے ریئیکشن میں اب ہڑتال کی کال دی گئی۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے دور میں اور اس سے پہلے عثمان بزدار کے دور میں 2021 دسمبر میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کو پریونشن آف جو ہے وہ اسینشل کموڈیٹیز فرام ہوڈنگ اور ایکٹ قرار دیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گندم، گھی، کوکنگ آئل، چینی اور چاول، یہ 4 کموڈیٹیز کو شامل کیا گیا کہ یہ اشیاء ضرورت کی اہم ترین ہے، اور ان کی ہوڈنگ، ان کی مصنوعی مہنگائی اور ان کو ایکسپلائٹیشن، ان کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنا جو ہوگا وہ جرم ہوگا، اور اس کے تحت کیا ہوگا، 3 سال تک قید دی جا سکے گی اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ لیکن اس وقت اس ایکٹ سے جان بوجھ کر آٹے کو خارج کیا گیا۔ آٹا کیوں خارج ہوا یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کون کون سے سیاستدان ہیں جن کی یہ ملیں ہیں جو اس قسم کا لاء نہیں بننے دیتی۔ تو اب نگران حکومت میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس بات کا جب آتے ہی پہلا اجلاس انہوں نے آٹے کے بارے میں کیا، تو اس میں ان کو یہ پتہ چلا کہ نو گو ایریاز ہیں اور یہ قانون سے آٹا باہر ہے۔ تو انہوں نے جو 3 روز پہلے جو میٹنگ ہوئی صوبائی کابینہ کی، اس میں یہ لاء پاس کر دیا کہ اب آٹا بھی اسینشل کموڈیٹیز کی فہرست میں اس شیڈول میں، اس ایکٹ میں ترمیم کر کے، یعنی شیڈول میں ترمیم کر کے یہ شامل کیا گیا۔ تو اب آٹے کی ذخیرہ اندوزی، اس کی مصنوعی مہنگائی اور اس کو ایکسپلائٹیشن اور اس کی اسمگلنگ جو ہے وہ اس کے تحت ان کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ان ملوں کو، ان لوگوں کو، اور جس جگہ پہ یہ آٹا پکڑا جائے گا وہ اس کو جو ہے وہ بھی اس کا مینیجر یا اس گودام کا مالک، وہ ذخیرہ کرنے والا شخص اس کا مجرم قرار پائے گا۔ اس سے پہلے آپ پوچھتے ہوں گے کہ پہلے بھی تو کارروائی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کارروائی یہ ہوتی ہے کہ 16 MPO کے تحت جو نقص امن کی
دفعات ہیں، دفعہ 3 لگائی جاتی ہے اور اس کے تحت ہورڈنگ اور دیگر کلازز جو ہیں وہ استعمال کر کے اس کو روکا جاتا ہے، اسمگلنگ کو اور مصنوعی مہنگائی کو۔ لیکن اب ڈائریکٹلی اس کو اسینشل کموڈٹی کی لسٹ میں شامل کرنے سے آٹے کی ان تمام قسم کی جو خرابیاں ہیں اس میں کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ایک لا جو ہے وہ نیا بنا ہے پنجاب کے اندر، اس میں یہ شامل ہے، دیگر صوبوں کو بھی اسی تقلید کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے عوام کو ان ذخیرہ اندوزوں سے بچا سکیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہڑتال جو ہے اس کا منبع کیا ہوا، یعنی اس کی وجہ کیا ہوئی۔ جو افتخار مٹو ہیں پنجاب کے فلور ملز ایسوسی ایشن کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم ہڑتال کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو SOPs کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ الزام تھا کہ یہ جو کوموڈیٹی اسینشل کوموڈیٹی ایکٹ میں آٹا شامل کیا گیا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 70% سرکاری گندم لیتے ہیں اس سے آٹا بناتے ہیں اور 25% ہم اس سے دیگر یعنی میدا فائن اور میدا بناتے ہیں، وہ اس کی جو ہے کمپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں چیک نہ کیا جائے، یعنی ہمارا پہ اعتبار کیا جائے۔ تو نو گو ایریاز جو ماضی میں کئی سالوں سے بنے ہوئے تھے، زمان بٹو نے یہاں پہ ایک چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کی مل پہ اور ایک شیخ کے نام سے، میں آپ کو ہنٹ دوں گا کیونکہ تمام لوگوں کے نام لینا میرے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے، تو ہنٹ دے رہا ہوں۔ راوی روڈ پہ 2 ملوں پہ چھاپا مارا زمان بٹو نے، ان میں سے ایک سابق چیئرمین کی مل تھی۔ تو اس کے اوپر پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن جو ہے اس کے لیڈران جو ہے وہ سیخ پا ہوئے کہ یہ ہمارے اگر چیئرمینوں کی مل میں گھس گیا ہے تو ہمیں تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ اس طرح سے دروگے والا میں ایک سابق چیئرمین کی مل کو چیک کیا گیا، لاہور میں ہی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نو گو ایریاز توڑنے سے یہ میسیج دیا گیا کہ اب سرکاری گندم سے صرف آٹا بنے گا اور عوام کو سستے داموں ٹرکوں کے اوپر جو ہے وہ، میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ٹرکوں پہ جو آٹا ہم فروخت کرتے ہیں ملیں وہ اس کو ختم کیا جائے، یہ بھی وہ چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نو گو ایریاز کی چلتی بات جو ہے وہ ہڑتال پہ پہنچی۔ ہڑتال کے اوپر اب یہ ہوا کہ پروگریسو گروپ ایک پرانے فلور ملز جو ہیں لاہور کے، یعنی میاں بشیر صاحب نیشنل فلور ملز کے مالک ہیں پنجاب میں، لاہور میں پنجاب آٹا نمبر 1 کے نام سے وہ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، وہ بہت مشہور اور بہت بڑی مل ہے۔ لاہور میں 2 ملیں، شیخوپورہ میں 2 ملیں ہیں، تو اور اس طرح سنی فلور مل ہے، ساجد فلور مل ہے، یہ سابق چیئرمین PFMA ماجد عبداللہ کی ملیں ہیں، یہ بھی ایک بڑے فلور ملر ہیں، بڑے پرانے لوگ ہیں یہ۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور انہیں پروگریسو گروپ کے نام سے پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن کے اندر دھڑا بنایا اور ہڑتال کرنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی انہوں نے اتوار کے روز اپنا گندم کا آٹا اٹھایا ہے اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، 6 لاکھ تھیلے اتوار کی چھٹی کے باوجود پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اس گندم سے جو کل سیکرٹری خوراک پنجاب نے اتوار کے روز بھی گندم کے لیے گندم کا کوٹا جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ جاری کیا، تو اس کے لیے ایک اضافی سپلائی جو ہے وہ پہلے سے ہی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ جس کے بعد یہ فلور ملز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین افتخار مٹو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن ان کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کرنے پہ تیار ہے کہ جو ہورڈنگ کرتی ہیں سرکاری گندم سے آٹا بنانے کے بجائے اس کو بازار میں فروخت کرتی ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتی ہیں۔ تو اس کا زمان بٹو جو وزیر خوراک ہیں، سیکرٹری خوراک، سوری بار بار میں وزیر خوراک کہہ رہا ہوں، وزیر خوراک تو پنجاب میں ابھی تک ہے ہی کوئی نہیں۔ تو زمان بٹو صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو انہوں نے خیر مقدم کیا۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں یا یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے، کیونکہ منگل سے انہوں نے کہا کہ ہم ہڑتال پہ جائیں گے، لیکن ہڑتال کرنے والی ملوں کی تعداد اب سفیشینٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ ایک اور حیران کن بات آپ کو بتانے لگوں۔ پنجاب میں 900 کے قریب ایکٹیو فلور ملیں ہیں اور ان کی مجموعی کیپیسٹی جو ہے گرائنڈنگ کیپیسٹی جس سے آٹا بنایا جاتا ہے وہ ہے 2.25 لاکھ میٹرک ٹن پر ڈے۔ 2.25 لاکھ ٹن روزانہ کی گندم کی پسائی کی ان کی صلاحیت ہے اور محکمہ خوراک ان کو دے رہا ہے 26,000 ٹن۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 26,000 ٹن گرائنڈ ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں قلت کہیں نہیں ہے، اور 2.25 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی اوور کیپیسٹی ہے۔ تو 25% ملیں ہی اگر چل جائے تو پنجاب میں آٹا عوام کی ضرورت کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایکسٹرا ملیں جو لگی ہیں یہ ایک علیحدہ فراڈ ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو شارٹیج کے دنوں میں سرکاری گندم جاتی ہے تو یہ ملیں وہاں پہ چھوٹی موٹی ملیں بھی لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں، اس کے پیچھے سیاستدان اور لوگ بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں اور مادت کے ساتھ جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں۔
تو میں آپ ان کو نام نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ اشارے میں دے کے جاؤں گا آپ کو، اسی ویلاگ میں میرے ساتھ رہیے گا۔ بہت اہم بات ہے، پنجاب آٹا سب سے اہم چیز ہے۔ 645 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے یہ پاکستان میں، گیس اور بجلی کے بعد سب سے بڑا سرکولر ڈیٹ پنجاب میں گردشی قرضہ ہے۔ یہ فوڈ کا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے، آٹے کا ہے، جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے۔ تو ابھی اگلی بات یہ کہ سپلائی بہتر ہے، ہڑتال کا فیصلہ ہو جانا ہے، 25% ملیں پورا کر دیں گی۔ اور اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ ملے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں سیاستدانوں کا نام اس لیے ہم لیتے ہیں کہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ری ایکشن نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ دوسرے جو ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے اپنی جان بھی بچانی، سیدھی صاف بات ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نعرے بازی نہیں کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں۔ تو جویل لطیف ہیں، وفاقی وزیر ہیں آج کل، شیخوپورہ میں ان کی 2 ملیں ہیں، میاں 1 میاں 2۔ اس طرح رانا تنویر حسین ہے، MNA ہے، شیخوپورہ سے ہی ان کا تعلق ہے، ان کی بھی 2 ملیں ہیں۔ اس طرح سے چودھری پرویز علی سابق وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، ان کی فیملی کی یہاں پہ لاہور میں ماڈرن فلور مل ہے۔ اس طرح اگر آپ آگے چلیں تو اور بھی پولیٹیشنز کی ملیں ہیں، جو اس کے PTI کے چیئرمین بیت المال تھے پاکستان، ملتان کے میں نام دین سے اسکرپ ہو رہا ہے، ان کی بھی فلور مل ہے، وہ بھی فلور ملر ہیں۔ اس طرح سعود مجید جو ہیں کاف لیگ میں تھے کبھی، اب نون لیگ میں ہے، بہاولپور میں ان کی بھی مل ہے۔ تو یہ سبھی لوگ فلور ملز والے ہیں۔ لیکن اب باتوں میں بیوروکریٹس کی طرف اشارہ دوں گا۔ 2 فلور ملیں ہیں، ایک سابق ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی فیملی کی، وہ بھی شامل ہیں۔ ایک سابق سیکرٹری ٹو CM کی جو ہے وہ بھی پارٹنر ہے ایک مل میں، وہ بھی ان کا ہے۔ کچھ اور بیوروکریٹس بھی ہیں جو اپنے پیسہ جو ہے وہ جو ان ملوں میں انویسٹ بطور پارٹنر ہے، سلیپنگ پارٹنر ہے، ان کے نام سامنے نہیں آ سکتے لیکن وہ ہیں۔ اس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج صاحب ہیں، ان کی بھی ایک فلور مل ہے، ان کی فیملی کی ایک فلور مل ہے، وہ بھی اس میں ہے۔ نام میرے پاس بہت سارے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتا ہے بتانا، ممکن نہیں ہوتا۔ سیاستدانوں کے نام لینا ذرا آسان ہوتا ہے، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اب زمان وٹو صاحب، آپ ان کے لیے فلور ملز مالکان کے لیے ڈرونا خواب تو بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو لوگ بیوروکریٹ، یہ جوڈیشری، یہ پاورفل پولیٹیشنز پیچھے ہیں، اب ان کا مقابلہ کر لیں گے؟ ہم چاہتے ہیں، بطور میں پبلک کی بات کرتا ہوں، بطور جرنلسٹ بات کرتا ہوں، تو ہم تو سستا آٹا چاہتے ہیں۔ اگر 30 کروڑ روپے کی پر ڈے سبسڈی اس لحاظ سے کہ 2300 روپے من گندم سرکاری ایشو ہو رہی ہے اور 4600 روپے اکبری منڈی میں ریٹ ہے، تو 29 کروڑ 30 کروڑ روپے کی پر ڈے سبسڈی 6000 ٹن سے زیادہ لاہور کو سپلائی گندم سرکاری ہوتی ہے، یہ جا رہی ہے، تو یہ 29 کروڑ روپیہ فلور ملوں کے مالکان کی جیب میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کا فائدہ پاکستان کے، پنجاب کے، لاہور کے عوام کو پہنچنا چاہیے۔ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر اس بات پہ سوچیں، خاص طور پہ KP کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اعظم خان اس بات کو سوچیں، ان کے صوبے میں زیادہ شارٹیج ہوتی ہے، تو ان ملوں سے بچیں۔ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پاک افغان بارڈر کے بارڈر پہ اوپر یہ جو 100 سے زیادہ فلور ملیں لگی ہیں، وہاں پر کون سی اتنی پاپولیشن ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ پاکستان کی تمام حکومتوں کے لیے، صوبائی حکومتوں کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گندم کے کرائسس نے پاکستان کو اس وقت جکڑا ہوا ہے۔ گندم کی 30 لاکھ ٹن کی شارٹیج نے پاکستان کے 1.5-2 ارب ڈالر کی امپورٹ پہ مجبور کیا ہے، اور یہی 2 ارب ڈالر ہے جس کے لیے ہم IMF کے سامنے تمام اپنی حمیت، اپنی غیرت اور اپنے تمام پروگرامز ڈیولپمنٹ سرنڈر کر کے بیٹھے۔ آپ کا بہت شکریہ میرا وی لیگ سننے کا۔ اگلی بار ایک نئے ایشو کے ساتھ، پورے فیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا اگین شکریہ۔